ذرا علامہ صاحب بتائیے جو ڈسکنٹینیو ہوئی تھی بات کہ اسلام بنیادی طور پر دیکھیں ایک عورت جو کہ منقولہ جائیداد سمجھ کر منتقل ہو جاتی تھی اولادوں کے اندر، جسے دیگر مذاہب میں کہیں منوس کہا جا رہا ہے، کہیں اسے جو ڈیول کہا جا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا نا، ایک دم اس کو ریویم کر دیا، ایک دم اس کو جو ہے وہ اپنا ریفربش کر دیا اور عورت کو بتایا کہ تمہارا مقام یہ ہے، مرد کی ذمہ داری ڈالی، اب ماں ہے تو نان نفقہ دینا ہے، بیٹی ہے تو تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، نکاح کرنا ہے، بیوی ہے تو نان نفقہ دینا ہے، خیال کرنا ہے، تو ایکسپینشنز ہوتی چلی گئیں۔ ذرا وہیں سے کنٹینیو کریں بات، ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ اسلام ایکچولی یہ کہہ رہا ہے وراثت یہ ہے، یا اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا مالی حق یہ ہے، مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ دین اسلام حقیقی معنوں میں دین کریم ہے، اور اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو دین اسلام کی پہلی نصرت بھی اللہ پاک نے ایک عورت کے ذریعے ہی کروائی ہے، سبحان اللہ۔ وہ مالی اعتبار سے ہو، وہ الفاظی اعتبار سے ہو، وہ آئلی اعتبار سے ہو، جس مرضی اعتبار سے ہو، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری روایات کے ساتھ جب پریکٹیکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو جو زوجہ اول ہیں ان کو ملکۃ العرب کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ یہ اعلان فرماتی ہیں کہ جو میرا دو عالم کے شاہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دے گا میں اسے اتنی پراپرٹی یمن میں دوں گی کہ وہ کفایت کر جائے گا، مطلب اس وقت شہزادے کے برابر، ٹاپ امپورٹر ٹاپ ایکسپورٹر جی ایسے۔ اور اس کے بعد اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کی جو زوجہ ثانیہ ام المومنین حضرت سودا بنت زما کی ذات والا اعتبار ہے، آپ لیدر مرچنٹ تھیں۔ اب آپ دیکھیے یہ کیسا کام ہے، میں چاہوں گا کہ آج یہ پیغام صرف اور صرف مردوں کے لیے نہ ہو، ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہو کہ یہ کیسا پیغام ہے کہ لیدر مرچنٹ ہے اور یہ کام کیسا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے لباس سے ایک خاص قسم کی سمیل ہر وقت آتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سودا بنت زما کے بستر سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا، اپنی نظافت کا اتنا انتظام فرماتی کہ دو عالم کے شاہ کی مال کے ساتھ خدمت بھی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے سہنے کا مکمل خیال بھی رکھا کرتی۔ اس زمانے میں اس طرح کے کیمیکلز اور اس طرح کی جدید چیزیں موجود نہیں سلسلے نہیں تھے، اس کے باوجود اس زمانے میں ایمان کا جو عروج تھا نا وہ ہر لحاظ سے بڑا والا تھا، لیکن آج کی کیفیت وہی ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، میر کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ اب حقیقت میں جو حقوق ہیں وہ بتائیے ذرا۔ جی میں یہی عرض کروں گا، اب ہم عورت کو سب سے پہلے ایک بیٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی اسلام سے پہلے زندہ دفن کی جاتی تھی، اور اس وقت میں جناب فاطمہ الزہرا کے بابا نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور صرف ایسے نہیں کہا، قرآن پاک میں سورۃ النساء نازل کر کے، سورۃ النساء میں پورا رکوع نازل کر کے احکام الحاکمین نے بتا دیا، اور جس طرح مجھ سے پہلے رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو بنیاد بنایا کہ اتنا حصہ بیٹی کو ملے گا اور اس حصے سے دگنا بیٹے کو ملے گا۔ مطلب اگر ایک باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی وراثت میں 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اسلام کے سمپل کلیے کے مطابق دونوں بیٹوں کو 80 ہزار اور بیٹی کو بھی 40 ہزار ملے گا۔ یہ پہلے وہ بیٹی تھی جو بازار میں بک جایا کرتی تھی، یہ پہلے وہ بیٹی تھی جس کا کوئی کردار نہیں ہوا کرتا تھا، بیٹی کے اعتبار سے تو اس طرح ہے۔ اگر وہ اس کی تعلیم و تربیت، اس کے سارے اخراجات نکاح، وہ تو سارے کرنے ہیں نا جی، وہ تو دیکھیے کسی کی جنت کی ضمانت کسی طریقے سے ہے، لیکن وہ خوش قسمت ترین باپ ہے جس کو اللہ بیٹیاں بھی دے اور وہ ان کا ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے ان کا اہتمام بھی کرے، تربیت بھی کرے، تو اس کی جنت کی ضمانت دو عالم کے والی خود عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم ماں دیکھتے ہیں، ایک تو قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد ماں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے کہ 6واں حصہ آپ نے اپنی ماں کو دینا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بیٹا 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو 33,333 روپے اس کی ماں کو بھی ملیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیوی ہے تو بیوی کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ 8 حصے کیجئے، ان میں سے 1 حصہ بیوی کو عطا کیجئے۔ پہلے یہ ساری چیزیں نحوست پر مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ، پھر میں رائے صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ اخلاق سے پھیلا، یہ کردار سے پھیلا، یہ پاور شیئرنگ سے پھیلا، یہ حق دینے سے پھیلا، پھر ہی تو ام عمارہ کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی ام عامر کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی بیٹیوں نے ہر محاذ پر جا کے اپنے دین کا دفاع کیا۔ اچھا، اب اگر وہ بیوہ ہو جائے مثال کے طور پر، پھر اس کا کیا حق ہوگا؟
اگر بیوہ ہوگی تو پھر بھی اس کو اسی طرح ہی حق ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مطلقہ ہو جاتا ہے تو پھر مطلقہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں مطلقہ ہو جائے گی اور طلاق کے دورانیے کے درمیان اس کا خامن چلا جاتا ہے تو پھر تو حق ملتا ہے. اور وگرنہ بصورت دیگر کیونکہ وہ اس سے نکل جاتی ہے تو وہ ایک جو اس نے اس کے ساتھ مہر کا پورا طریقہ طے کیا ہوا ہے اسے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا.